علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو کیوں نازل کیا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید اس لیے نازل کیا کہ اس پر عمل کیا جائے۔ سورۃ الاعراف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، یعنی تم پیروی کرو اس کتاب کی جو تمہاری طرف تمہارے رب کے جانب سے اتاری گئی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقرأ القرآن عملوا به ولا تأکلوا به، اگر تم لوگ کسی چیز کے بارے میں تم لوگ قرآن پڑھو اور اس پر عمل کرو اور اس سے ذریعہ معاش نہ بناؤ۔ حدیث صحیح پر عمل کرنے کا حکم کیا ہے؟ صحیح حدیث پر عمل کرنا واجب ہے۔ سورۃ الحشر میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جو کچھ تمہیں رسول دے اسے لے لو اور جن چیزوں سے روک دے اسے رک جاؤ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین تمسکوا بها، تم پر میری سنت اور خلفاء راشدین کی سنت واجب ہے، اسے مضبوطی سے تھام لو۔ کیا ہم قرآن کے ذریعے حدیث سے بے نیاز ہو سکتے ہیں؟ نہیں، ہم قرآن کے ذریعے حدیث سے بے نیاز نہیں ہو سکتے۔ سورۃ النحل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اور ہم نے آپ کے جانب ذکر نازل کیا تاکہ آپ بیان کریں وہ سب باتیں جو ان کی طرف اتاری گئی ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا وانی اوتیت القرآن ومثلہ، یاد رکھو مجھے قرآن دیا گیا اور اسی کے ساتھ اسی جیسی حدیث بھی۔ کیا ہم کسی قول کو اللہ اور رسول کے قول پر مقدم کر سکتے ہیں؟ نہیں، ہم کسی بھی قول کو اللہ اور اس کے رسول کے قول پر مقدم نہیں کر سکتے۔ سورۃ الحجرات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کے آگے کسی چیز کو مقدم نہ کرو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں۔ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ڈرتا ہوں کہیں تمہارے اوپر آسمان سے فتح نہ برسنے لگے، کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ اللہ کے رسول نے کہا اور تم لوگ کہتے ہو کہ ابو بکر اور عمر نے کہا۔ جب ہم میں اختلاف پیدا ہو جائے تب ہم کیا کریں؟ جب ہم میں اختلاف بڑھ جائے تو ہم قرآن اور حدیث صحیح کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، اگر تم لوگ کسی چیز کے بارے میں لڑ پڑو تو اسے اللہ اور رسول کی جانب لوٹا دو، اگر تم اللہ اور قیامت روز پر ایمان رکھتے ہو تو یہی اچھا طریقہ اور بہترین انجام ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین تمسکوا بها، تم اللہ اور اس کے رسول سے کیسے محبت کرو گے؟ اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت کے ذریعے اور ان دونوں کے احکامات کے پیروی کر کے میں ان دونوں سے محبت کروں گی۔ سورۃ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ اے نبی کہہ دو کہ اگر تم لوگ اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ اللہ بہت بڑا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی اس وقت تک ایمان نہیں لا سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والدین، اس کے بچے اور تمام لوگوں سے زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں۔ کیا ہم عمل چھوڑ کر تقدیر پر بھروسہ کر لیں؟ ہم عمل کرنا نہیں چھوڑ سکتے،
سورۃ اللیل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، جس نے دیا اور تقوی اختیار کیا اور نیکی کی تصدیق کی تو عنقریب ہم اس کے لیے آسانی کر دیں گے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعملوا فکل میسر لما خلق لہ، یعنی عمل کرو، سب کے لیے وہی چیز آسان کی گئی ہے جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔